رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. میرے پیارے بھائیو ایک بار درود پاک پڑھنا. جو میں نے آیہ مبارکہ سورہ الاحزاب کی 57 نمبر پڑھی ہے، اس کا ترجمہ و مفہوم کچھ یہ ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، رب ذوالجلال کی ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت پر بھی کیا ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. میں کسی مولوی دی گلتے نہیں کیتی پاجی، کسی پیر دی گلتے نہیں کیتی، کسی چودھری دی گلتے نہیں کیتی. ایک قرآن مجید تواڈے سامنے ہے. سورہ الاحزاب دی کنویں نمبر آیت؟ 57 نمبر. واہ میرے مریدہ مدینے دیا میرے یارہ. 57 نمبر آیت دا میں ترجمہ و مفہوم کیتا ہے. میرے پاس ایک چٹ آئی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا اہل بیت رسول کے بارے میں اور سادات کے احترام کے بارے میں کیا حکم ہے. میں انشاءاللہ عرض کرتا جاؤں گا چونکہ میں نے سیرت سیدی اعلیٰ حضرت لکھی ہے. تو جس نے سیرت لکھی ہو اس کو ہر پہلو کا پتہ ہوتا ہے. تو آؤ میرے پیارے بھائیوں بات کرتا ہوں. اب کس پہ لعنت ہوئی ہے؟ میڈیا والے ہو، خدا کے واسطے تسی بڑی راتاں نو جاگ دے ہو، تکے کھان دے ہو، نبی کریم دی آل دی محبت دے پیغام پوری دنیا نو پہنچان دے ہو، اور تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تہاڈا سردار بھی آل نبی اولاد علی ہے. جی اس چینل دے مالک ہی سید علی، ایک کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. میں آپ سب کو یہ مبارک دیتا ہوں کہ آپ کا اہل بیت سے تعلق ہے. تو میرے پیارے بھائیو، رب نے کی کیا؟ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسولہ تکلیف دے وے، پنجابی چاہجنے تے لاگے لاگے گل کر رہے ہیں، جیڑا رب تے رسول نو تکلیف دے وے او دے تے کی ہوندی ہے جی پاجی؟ حضرت صاحب علامہ صاحب قبلہ بولو کی ہوندی ہے؟ دنیا اور آخرت. ہون جیڑے حضرت صاحب نے بڑے کٹے لفظاں چ گل کیتی سی، چونکہ انہاں دا پروگرام ہوندا کہ ساری قوم نال لے کے چلن، تے میں انہاں دا بھائی ہاں، اے بڑے وڈے عالم نے، میں تے مسکین ہاں. میری ایک گل تے سنو، رب جسم تو پاک، بات غور سے سنو، اللہ جسم تو پاک، اکھ تو پاک، ہاتھ تو پاک، لب تو پاک، پھر بھی رب کہے جیڑا اللہ تے رسول نو تکلیف دے وے او دے تے لعنت ہے. اس تو ثابت ہویا جن نے مصطفیٰ جان رحمت نو تکلیف دیتی او دے تے لعنت ہے، تے جن نے مصطفیٰ جان رحمت نو تکلیف دیتی کی ہوندا تے قبلہ بولو 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 کنے بھیجی ہے؟ اے اللہ نے ڈرو نا ڈرو نا، کوئی پھڑ کے نہیں کھڑتا پولیس پڑس. سمجھ آئی گل دی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تواڈے ساڈے ساریاں کو ایک چیز منگی تے منگی رب دے حکم نال. سورہ الشورى دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب منگنی گل ہن میں دسن لگا، آل دا ذکر کنے کنے کیتا ہو میں دسن لگا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب طائف دیاں پہاڑیاں زخمی ہوئے، کنکریاں وجیاں، خون و خون ہو گیا، چہرہ مبارک ایڑیاں تک خون آ گیا، تے صبر کیتا. مکے دے قریش نے، مکے دے مشرکین نے تیرے چہرے کو لحاظ کر دیتا، تیرے جسم تے اٹھ دیاں اوجڑیاں رکھ دیتیاں، تو پھر بھی صبر کیتا. لیکن آج نہ کوئی مانگ لے،
اج انہاں کولو کی منگ لے ایت جڑی پڑھی ہے رب نے کی فرمایا محبوب انہاں کولو منگ لے اپنے اقربا دی محبت کی منگ لے اپنے اقربا کہندے نے رشتہ دار عزیز پیارے کی منگ لے کنہ دی اپنے اقربا دی آؤ ہن اس بندے دی گل کرنے ہاں جیڑا سب تو پہلا مفسر ہے جنہوں سید المفسرین کیا جانتا حضرت نے بھی انہاں دے حوالے دیتے سی میں بھی انہاں دا حوالہ کیونکہ کہندے نے عالم دی باں پھاڑ کے بندہ کری پار لگ جاندہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام پہ یہ آیا مبارکہ اتری تو صحابہ رسول بارگاہ رسول سے حاضر ہو گئے یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ آپ کی اقربا کون ہیں وہ آپ کی اہل بیت کون ہیں آؤ بتاتا ہوں میرے تیرے نبی نے کی فرمایا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا پھر فرمایا اپنی لخت جگر کے بارے میں حضور تو جیسے بھی نام لیں وہ تو ان کی اولاد ہے لیکن میں تو کسی اور انداز میں کہوں گا آپ نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اس نے کریم لیا پھر کہا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ میری پاک لخت جگر خاتون جنت ان کے بعد فرمایا حسن مجتبہ پھر فرمایا شہید کربلا امام حسین علیہ السلام وہ میرے قربا ہیں انہوں نے پوچھا پھر ہم پہ ان کی محبت واجب ہو گئی کنے کیا اے ذکر کنے پہلے کیتا لوائے گفاتر ظاہد ہیں سب سے پہلے ذکر اہل بیت کس نے کیا اللہ نے کنے منگی محبت اللہ نے تے زبان مصطفیٰ کو منگوائی زبان کی دی سی پائی عبدالرسول فاروق صاحب وڈے وڈیرے بیٹھے ہو میرے زبان وہ تھی وما ینطقُ عَنِ الْهَوَىٰ جس زبان سے کبھی اللہ کی وحی کے سوا بات نہ ہوئی فرمایا محبوب نہ کرو اپنی آل دی محبت مانگ لے سب تو پہلے کنے منگی اللہ نے پھر کنے منگی پھر اگے چلو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی جناب قبلہ راٹھور صاحب جب شہزادہ جنت دونوں جناب حسن مجتبی علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام جب تشریف لاتے تو صحابہ بادب کھڑے ہو جاتے بادب وہ کیوں کھڑے نہ ہوں دے سنی ہے نا سی مصطفیٰ جان رحمت کی ہر سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ سے بڑا کون سنی تھا میرے مصطفیٰ نے جمعہ کا خطبہ چھوڑا حسنین کریمین کے لیے کہ نہ چھوڑا بولو یار میرے مصطفیٰ کریم نے سجدہ لمبا کیا کہ نہ کیا حسنین کریمین کے لیے پھر آؤ آگے چلتے ہیں آج اساڈی اکھ چو ہنجو آ جائے تے کئی مردود کے اندر یہ روتے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں سب سے پہلے کون رویا حسین کے غم میں کون رویا سیدہ ام فضل میرے نبی کی پیاری چچی جن کے پاس سیدنا حسین علیہ السلام ان کی گود میں دیے ہوئے تھے وہ بچپن میں مکے کا مدینے کا عرب کا رواج تھا چھوٹے بچے مردایا کو یعنی دائیوں کو دیے جاتے تھے جو ان کی پرورش کرتی تھی کیا ہوا ایک دن میرے اور تیرے نبی آئے بتاتا ہوں حسین کے غم میں سب سے پہلے کون رویا اگر مسلمان دا تخم ہے میری گل یاد رکھی اگر ایک حدیث چوٹی ہوئے زبان کٹوا دیں گا خدا دی قسم سیدہ ام فضل آئیاں حضور دی بارگاہ حسین پاک نے پیش کیتا اے مفتی صاحب بیٹھے نے ادھر بیٹھے نے مفتی سارے بابے بیٹھے حسین پاک نے کی کیتا ان کی گود میں دیا کن کے خیر الورا کی گود میں دیا مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں دیا
جب گود میں بابا جی دیا، ابھی میرے رسول نے اپنے نواسے کو اٹھایا ہے، جنت کے سردار کو اٹھایا ہے، اور دنیا میں میرے نبی کی خوشبو کو اٹھایا ہے۔ ادھر سے میرے نبی کے پاس سیدنا جبریل امی رب کا پیغام لے کے آ گئے، رب کا پیغام لے کے آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت، تیرے پیارے رب کا فرمان ہے کہ یہ تیرا حسین جو ہے تیری امت سے بڑی بے دردی سے ذبح کرے گی، شہید کر دے گی، قتل کر دے گی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی وہ نورانی چہرے پہ وہ نور کے موتی رواں ہو گئے۔ اب سیدہ ام فضل، سیدنا عباس کی زوجہ محترمہ، سیدنا عبداللہ بن عباس کی والدہ ماجدہ پوچھتی ہیں، اے خیر الورا، اے والضحیٰ کے چہرے والے، اے امام الانبیاء، اے خاتم النبیین، میں سمجھی نہیں، میں نے تو آپ کو شہزادے دیے ہیں، نانے تو شہزادوں کو گود میں لے کے خوش ہوتے ہیں، اے آقا کریم آپ کی آنکھوں سے کیا ہے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے میری پیاری چچی، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، رب کائنات کا پیغام دیا ہے کہ میری امت میرے شہزادے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دے۔ سب سے پہلے جو آنسو گرا غم حسین میں وہ مصطفیٰ کا گرا۔ آج ہم آنسو بہائیں تو سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو دیکھ کے کھڑے اس لیے ہوتے تھے، کسی نے پوچھا تم یہ کیا کرتے ہو، بات غور سے سننا، انہوں نے کہا حسن کو دیکھتے ہیں تو سرکار کی آدھی شبیہ نظر آتی ہے، جب حسنین کریمین دونوں آتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نظر آتے ہیں، پوری شبیہ پوری ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی صورت ایک کمپلیٹ ہو جاتی ہے، چونکہ شہزادہ حسن سر سے لے کے سینے تک اور شہزادہ حسین سینے سے لے کے پاؤں تک اپنے نانے کی شبیہ تھے۔ تو ایک بات تو بتاؤ، میں نے کیا پڑھا تھا پہلے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اس پہ کیا ہے؟ اب بات بڑی غور سے سننی ہے، بڑے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آج بھی اس کی کئی حرامی اولاد موجود ہے اس دنیا میں۔ اس یزید کتے نے نبی کو دکھ دیا یا خوشی دی؟ کربلا کے اندر جو اس نے امام کے ساتھ کیا، امام کے شہزادوں کے ساتھ کیا، علی اصغر کے ساتھ کیا، علی اکبر کے ساتھ کیا، اون و محمد کے ساتھ کیا، سیدنا عبداللہ بن مسلم کے ساتھ کیا۔ میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو، میرے نبی کے پاک شہزادوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کربلا کے اندر ہوئے، 10 محرم الحرام کے دن جمعہ کا دن تھا، 61 ہجری تھی، میرے پیارے بھائیوں، بے گورو کفن بے گورو کفن لاشیں 3 دن پڑے رہے۔ پھر بات غور سے سن جان، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ کیوں دوڑائے گئے وہ بات بتانے لگا ہوں، مولوی نہیں بتاتے، ڈر ہوتا ہے مسجد سے نکال دیں گے، مجھے نکالے کہاں سے نکالیں گے؟ بخاری شریف کتاب المغازی، تین صاحب حوالے یاد رکھنا بابا جی، کتاب المغازی صحیح بخاری، حدیث کا نمبر ہے 3960۔ کتنا؟ 3900۔ بولو ایک پکا کے جانی جے گل، پتہ لگے گا کربلا دا واقعہ ہویا کیوں ہے۔ 3900۔ میرے تے تیرے نبی دے پیارو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں میرے نبی سے بہت ہی پیار ہے، وہ فرماتے ہیں جو رسول پہ آیت اتری، مجھے ہر آیت کی شان نزول کی خبر ہے، آپ اس بات کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر گئے، جب ان لوگوں نے
میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، میرے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دی۔ جس دن میرے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی اڈال جسے تسی پنجابی کہندے اوجڑی حضور دے جس میں عطر تے رکھ دیتی تے میرے نبی جدو اٹھے تے پھر دعا کی، بد دعا کی کی کیتا 4 بندیاں دا نام تاریخ دس دیے بخاری دے اندر، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام۔ ان کے لیے میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ بد دعا کی تھی۔ آؤ اب چلتے ہیں، اسلام کا سب سے پہلا جو مارکہ ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر 2 ہجری کے 17 رمضان المبارک کو وہ جنگ بدر ہوئی تھی، غزوہ بدر ہوا تھا، جس کے اندر ان 4 کتوں کو میرے نبی اور میرے نبی کے ساتھیوں نے کچل کے رکھ دیا اور ان کے لاشیں زمین پہ پڑے تھے۔ دھوپ کی تپش نے ان کے جسموں سے بدبو جاری کر دی۔ اصل میں دشمنی یہاں سے چلی تھی۔ کیوں؟ جس دن میرے اور تیرے آقا امام حسین انہوں نے شہادت بیان کرتی، میں اس لیے اپنے ٹاپک تے جاؤں گا۔ جس وقت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، میری بات غور سے سنو، آج بھی آپ کے اور میرے محلوں میں حضرت صاحب قبلہ لوگ فوت ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بھی ہوتے ہیں، کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، کتنا گرے سے گرا دشمن ہو، کتے سے کتا دشمن ہو، کبھی سنا ہے کسی نے اس کے جسم سے کپڑے اتارے ہو مقتول کے؟ بولو یار خدا کے واسطے، یہ تو وہ کتے تھے یزیدی کافر جنہوں نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد شمر لائن تھا۔ میری بات غور سے سنو، خالد بن یزید تھا، سنان بن انس لخی تھا، جنہوں نے میرے حسین کے سر مبارک جدا کیا۔ پھر میرے حسین کے سر مبارک کو جدا کرنے کے بعد آپ کے جسم اطہر سے کسی نے قمیض اتاری میرے آقا حسین کی۔ بات غور سے سنو یار، ایسے نہیں سنی روتا، سنی کے اندر محبت ہے، جذبہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، جو غم حسین میں روتا ہے وہ جو بھی ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔ امام علی مقام شہزادہ جنت، وہ شہزادہ جنت جنہیں میرے مصطفیٰ اپنی زبان چساتے ہیں، کبھی ان کی زبان چوستے ہیں، کبھی اپنے پیٹ پہ لٹاتے ہیں، کبھی اپنے کانوں پہ بٹھاتے ہیں۔ ان کے کپڑے اتارے، ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہ تھا کربلا کے اندر۔ بات غور سے سنو، ایک ایسا خبیث بدبخت جب اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کی انگلی کے اندر انگوٹھی ہے، ارے کتنا گرے سے گرا انسان ہو، اگر تجھے ہوس تھی، اس انگوٹھی کی لالچ تھا، ارے کتے تو ویسے بھی اتار سکتا تھا۔ اس نے اپنی تلوار ماری اور میرے آقا حسین کی انگلی کو جدا کر دیا، پھر اس سے انگوٹھی کو جدا کیا۔ ارے لعنت تجھ پہ اور تیرے سارے ساتھیوں پہ۔ پھر میرے آقا حسین کے کسی نے جوڑے مبارک نالین پاک لے لیے۔ میرے پیارے بھائیو، بات غور سے سنو، یہ چھوٹی سی داستان نہیں۔ اس کے بعد ان عفت زادیوں کو، ان عصمت کی مہپاروں کو، جن کی شان میں ابھی حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ جبریل بھی ڈرتا ہے گھر آنے کے لیے، جبریل بھی اجازت لیتا ہے گھر آنے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، رب ذوالجلال کے فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی پوچھتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سے آپ پوچھ لیں یا رسول اللہ میں گھر آ سکتا ہوں؟ ارے ان کی لخت جگر، اس سیدہ طیبہ کی پاک شہزادی، امام علی مقام کی ہمشیرہ مسافرہ شام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور میرے نبی کی پاک آل کے خیموں کے اندر ان بغیرتوں نے گھس کے ان کے سامان کو چارہ چھین لیا اور پھر خیموں کو آگ لگا دی، پھر ان شہزادیوں کو اسیر بنایا۔ میرے پیارے بھائی، اب بھی ان پہ لعنت ہے کہ نہیں؟ جدا دل کردہ کہ میں صحیح کیا ہوں لعنت پہ دے جدا معلوم بولنا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ، حسینیہ
یاد رکھو، حسین کا ذکر کرنا یہ رافضیت نہیں، خدا کی قسم اصل ایمان ہے۔ جو حلالی ہوگا وہ حسین کے غم میں روئے گا بھی، حسین کی عظمت کو بیان بھی کرے گا، اور جس کی ماں نے کہیں غیر سے لطفہ ڈلوایا ہوگا اسے حسین کی شان کبھی پسند نہیں آئی۔ پھر کیا ہوا؟ بی بی پاکوں کو بھی اسیر کیا۔ میری بات غور سے سنو، ارے ظالموں، تم نے میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے لباس تو کر دیا، کم از کم ابھی غیرت کھا جاتے، ابھی رک جاتے۔ پھر اپنے گھوڑوں کے قدموں سے حسین کی لاش کے گھوڑے دوڑائے گئے، میرے حسین کے جسم کا ایک ایک عضو جو تھا وہ شہید کر دیا گیا۔ ارے خدا کی قسم اب بھی ہم نہ روئے حسین کے غم میں تو کہاں جائیں؟ حسین بادشاہی کے لیے نہیں گیا تھا، بات غور سے سن، حسین بادشاہی کے لیے نہیں گیا تھا۔ ساری کام کرتے ہو حسین کے فکر کو بھی اپناؤ، حسین کے مقصد کو بھی اپناؤ۔ حسین علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فکر تھا وہ ناموس رسالت کا پہرا تھا، وہ نبی کی ختم نبوت کا پہرا تھا، جو آپ نے سر تو دے دیا، خاندان تو دے دیا، لیکن نبی کے دین کے نیچے نہیں آنے دیا۔ دوسرا قرآن کا تحفظ تھا، تیسرا نماز کا تحفظ تھا، کیونکہ اس کتے نے نماز کے بارے میں بکواس کی۔ وہ کہتا تھا کہ قرآن میں ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، قرآن میں یہ تو نہیں آیا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ اس کتے یزید کی بات تھی۔ پھر حسین جاتا کربلا میں کہ نہ جاتا؟ ایک بات تو بتاؤ یار، یہ ساری باتیں جو کہی ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مجھ سے قبل جو حضرت نے کہا ہے کہ جانے دو عالم، سید دو عالم، محبوب دو عالم، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ 10 محرم الحرام کو شیشی کے اندر خون اکٹھا کر رہے ہیں، جس کی گواہ میری اور آپ سب کی امی سیدہ ام سلمہ ہیں، سیدنا عباس عبداللہ بن عباس ہیں، جنہوں نے میرے نبی کو خواب میں دیکھا۔ میری بات غور سے سن، تو میرے آقا کے چہرہ مبارک پہ گرد بھی تھی، بالوں پہ بھی گرد تھی، اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ پوچھا سیدنا عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ امی ام سلمہ پوچھتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چلو شارٹ کرتے ہیں یار، آگے چلتے ہیں۔ میرے نبی کے پیارو، آپ بھی نانے ہوں گے، آپ بھی دادے ہوں گے، کبھی آپ کا بچہ نانا کی کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے۔ حاجی عاشق صاحب تسی بھی نانے بن چکے ہو، دادے بھی ہو۔ کبھی نواسا نانے کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے۔ نواسے کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں بابا جی؟ ہاں، ہائے ہائے ہائے، وہ سینہ کون سا سینہ ہے جسے عالم نشرح کہتے ہیں؟ کون سا ہے جسے عالم نشرح کہتے ہیں؟ شاید زندگی دوبارہ کام دے نہ دے، موقع ملے نہ ملے، میرا دل ہے کہ میں کچھ نکات پیش کر کے اپنی حاضری پوری کروں۔ اور جب بچہ اپنے نانے یا دادے کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے واہ، تو لگ رہا ہے میرا پکا شاگرد ہے، تین سمجھ لے۔ ایتھے دوویں ہاتھ ہوندے نے، دوترا ہوئے یا پوترا ہوئے۔ بیگ صاحب، اللہ دے رسول فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک بات کو بتاؤ، کسی کا نانا یہ کہے میرا نواسا مجھ سے ہے، میرا پوتا مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن سید الانبیاء امام الانبیاء نے جب یہ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس نکتے کو تو سمجھو۔ حسین نے وہ ثابت کر کے بتا دیا، مکے سے مدینہ، مدینے تک حسین نبی سے تھے۔ کہاں؟ حسین نبی سے تھے،
مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، حسین نے یہ ثابت کر دیا میرے نانا آپ نے میرے پاؤں کو مضبوط رکھا کہ میں گر نہ جاؤں، میں نے آپ کی دستار پہ جو ہاتھ رکھے تھے میں نے مدینے سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے قیامت تک ثابت کر دیا کہ نبی حسین سے ہے، کیونکہ نبی کا دین بچانے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ایسے تو نہ کہہ دیا اجمیر کے تاجور نے بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ہاں جی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد، سرداد نداد، دست در دست یزید حقہ کے بنا لا است حسین۔ وہ مدینے سے کربلا تک بتا دیا کہ جو میرے نانے نے کہا تھا حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ثابت کر دیا، نانے کے دین کو قیامت تک کے لیے زندگی بخش دی اور نانے کی دستار کی حفاظت کی۔ ایک بات تو بتاؤ، آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ امامہ کس کا تھا جو حضرت حسین کے سر اطہر پہ تھا؟ اللہ اکبر، وہ خاتم النبیین کا دستار تھی۔ میری بات سنو، وہ ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ذوالفقار تھی، حیدر کرار کی تلوار تھی۔ جو آپ نے پٹکا باندھا تھا وہ حضرت حسن مجتبیٰ کا تھا۔ میری بات یاد سے رکھو، جو ذرا پہنی تھی وہ میرے پیارے بھائیو حضرت حسن مجتبیٰ کی اور سیدنا امیر حمزہ کی تھی۔ میری بات سنو، ان سب نشانیوں کو، اور جو نبی کی دستار کو پامال کرتا ہے وہ مسلمان ہے؟ بولو یار خدا کے واسطے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یزید پہ، یزید پہ، اس کے ساتھیوں پہ حسینیت، حسینیت۔ آخری بات کہ سر جسم سے جدا ہے، آج بھی بشر قتل ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کبھی کسی نے کلام نہیں کیا۔ میری بات غور سے سنو، مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان شہنشاہ بریلوی، بات سنو غور سے، جو آپ کہہ رہے ہیں میں بتانے لگا ہوں۔ کیا بتایا بریلی کے تاجدار نے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ امام موسیٰ باقر، امام محمد باقر کا بچہ وہ نور ہوگا، یہ نہیں فرمایا جناب جعفر صادق کا بیٹا ہوگا تو نور ہوگا، موسیٰ کاظم کا بیٹا ہوگا تو نور ہوگا، یہ نہیں فرمایا امام علی رضا کا بیٹا ہوگا تو نور ہوگا، یہ نہیں فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے علی نقی کا بیٹا ہوگا تو وہ نور ہوگا، یہ نہیں فرمایا محمد تقی کا بیٹا ہوگا وہ نور ہوگا، یہ نہیں فرمایا محمد حضرت عسکری حسن عسکری کا بیٹا ہوگا وہ نور ہوگا، یہ نہیں فرمایا امام زمانہ محمد مہدی کا بیٹا ہوگا وہ نور ہوگا۔ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں، علی سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے ہر سید کے بارے میں کیا فرمایا؟ سید اعلیٰ حضرت نے، بولو خدا کے واسطے، سوال کر دو جواب دی بھی گل کریا کرو۔ کیا کیا؟ جب سر تن سے جدا تھا، سر نیزے پہ تھا، اب اس کی آخری بات میں کر کے آپ سب سے اجازت لوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب وہ سر اقدس، وہ بے غیرت جگہ جگہ لے کے پھرتے رہے، آخر اس کتے کے پاس پہنچا۔ میں ان ہمارے علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ کبھی یہ نہ کہیں کرے اس کے دربار میں، وہ کتا دربار کے لائق ہی نہیں تھا، وہ تو غیر مسلم تھا، خبیث تھا، اس کا دربار کیسے ہو سکتا تھا؟ الغرض اس کتے کے پاس پہنچا۔ میری بات غور سے سنو، سیدوں کی زین، عابدوں کی زین، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ مسافرہ شام بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی ہیں۔ جب سر مبارک اس کے پاس پہنچایا اس کے حواریوں کتوں نے، تو اس نے میرے آقا حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی ماری،
ایک بات تو بتاؤ، یہ دندان مبارک وہ ہے میرے پیارے بھائی جنہیں مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان مبارک سے چسایا کرتے تھے؟ اس نے مصطفیٰ جان رحمت سے دشمنی لی تھی۔ آؤ بات غور سے سنو، سر نیزے پہ تھا، پر قرآن رہا تھا۔ میری بات غور سے سنو، سورہ کہف کے اندر ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے۔ تو سر انور سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف اور جن کا قصہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں حسین کا قصہ ان سب سے عجیب ہے۔ وہ تو غار میں پناہ لے گئے، رخصت تھی، ادھر عظمت ہے، سر نیزے پہ ہے، پر قرآن رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے جو حسینی ہوگا وہی مومن ہوگا، جس کی حسین سے دشمنی ہوگی وہ منافق ہوگا۔ سیدی بابا جی، سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آپ پالکی میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آداب سادات بتانے لگا ہوں۔ آج تے کسے سید حضرت جو ملی حضرت صاحب قبلہ تے 24 گھنٹے رہندے سیدان والے تے لکھی کہندے جی رافضی ہو گئے، فلانے ہو گئے۔ او خبیثو، غور نہ گل سنو، مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، میں اپنا تعارف بھی کروا دوں، میں اس محلے میں پڑھا ہوں، پلا ہوں، پیدا ہوا ہوں، اس لیے یہ سارے میرے پنجابی کے اندر لنگوٹیے نے، انہاں نو کی قدر، ہیرے دی قدر انہوں پتہ ہوندا جڑا جوہری ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات غور سے سنو، جب مجدد دین و ملت پالکی کے اندر بیٹھے، اب خون رسول کی خوشبو آئی۔ مزدور لائے گئے تھے پالکی اٹھانے کے لیے، خون رسول کی خوشبو آئی۔ بابا جی آپ کی چٹ کا جواب ہے، خون رسول کی، بولو یار خدا کے واسطے، ایک ساتھ تسی اچھی بولیا کرو، اے گواہی تو انو کل حسین دے قریب لے جائے گی۔ کسی دا وضو کرائیے تو جنت چلا جائے گا، تو حسین دا نعرہ مارو گے پھر نہیں جنت جاؤ گے۔ کی ہویا سی؟ آپ نے پالکی جدو بیٹھے، جڑے مزدور آئے، آپ نے خوشبو آئی، خون رسول دی، آل رسول دی خوشبو آئی۔ آپ نے دوا زور پاتا، شور پا، اوے روکو روکو روکو، جلدی کرو، تھلے رکھو، روک دیتی گئی۔ میری اپنی کتاب دا نام ہے عظمت اعلیٰ حضرت، اس نوری کے دیگر کتب دے اندر پڑھ لو تو ہم سارے حوالے مل جان گے۔ الغرض میں اپنا چھوٹی جی گل کر جاں، میرے استاداں دا نام ہے پیر سید وارث علی شاہ صاحب جیلانی رحمت اللہ، 87 سال آپ دی عمر ہوئی تے وصال ہویا۔ بریلی شریف حضور مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی دے شاگرد نے۔ ہن ویکھ لو کہ میرے تو اُتے کنی جگہ تے جا کے اعلیٰ حضرت ہوندے، میرے دادا استاد نے، ایویں نہیں کرنٹ بولدا، گل غور نہ سنو۔ جدو تھلے رکھی پالکی، فرمایا تم میں سے سید کون ہے؟ تم میں سے، ان میں جو نبی کا لاڈلا تھا، آل نبی تھی، وہ بولے حضرت آپ کو کام سے غرض ہے، ہم مزدور لوگ آئے ہیں، آپ نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کا سفر جتنا اہم کروائیں گے، آپ کو کیا غرض کسی کے خاندان کی؟ اب سید اعلیٰ حضرت کو خبر ہو گئی کہ یہی مصطفیٰ جان رحمت کے گلشن کا پھول ہے۔ آپ نے بات غور سے سنو بابیو، اپنا امامہ اتاریا، او دے پیراں تے رکھ دیتا، فرمایا کل اپنے نانے مصطفیٰ کے میری شکایت نہ لائیں، میری شکایت نہ لائیں، اسے نانے مصطفیٰ دا واسطہ ہی، ہن تو پالکی چ بہیں گا تے میں احمد رضا خان تیری پالکی اٹھاواں گا۔ یہ ہے ادب سکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ آج جو بریلی ہے اسے بھی عقل کرنی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ دوسرے راوی میرے استاد محترم پیر سید وارث علی شاہ صاحب جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا، سیدی کے پاس کسی مقصد کے لیے گیا، آپ کتاب لکھ رہے تھے، یعنی آپ کا روزانہ کام ہوتا تھا کئی کتابیں لکھنا، فرما رہے تحریر فرما رہے تھے، ادھر گھر کا کام ہو رہا تھا۔ سٹی 41 والوں آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ بات بہت ہی پیاری ہے، سادات کی عظمت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے ادھر سے آواز سنی، جو مستری کام کر رہے تھے ان کے ساتھ حضور جو لیبر تھی ان میں بھی کوئی سید زادہ تھا۔ مستری نے کہا
شاہ صاحب جلدی اینٹیں لاؤ، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں اس عظیم انسان جنہیں مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کہتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، آپ کی چیخ نکل گئی، فرمایا اب اس نے کیا کہا؟ حضور یہ شاہ صاحب کو میں نے کہا، فرمایا تیرا بیڑا غرق، میرے گھر میں سید مزدوری کرے۔ اسی وقت اٹھے، شاہ صاحب کو سینے سے لگایا، فرمایا شاہ جی آج کے بعد آپ نے مزدوری نہیں کرنی۔ زنان خانے میں کسی کی ماں جائی بھی نہیں جا سکتا تھا کوئی مرد، لیکن ان کو لے کے گئے، بی بی پاکوں کو کہا میرا نیا جو سوٹ ہے وہ نکالو، ان کو دیا، فرمایا آپ غسل فرمائیں، اپنا اتارن مجھے عطا کر دیں، اس لیے نہیں کہ میں نے نئے دیے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں نبی کی آل کا اتارن میرے گھر میں رہ جائے۔ پھر فرمایا جب تک میں زندہ ہوں، میں غلام ہوں، پھر میری اولاد رہے گی، شاہ صاحب کام نہیں کرنا، وظیفے میں کمی نہیں آئی۔ یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ منو تو آنو سدا سکھی رکھے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو پائی معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔